अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 28 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में नए सदर जो बाइडन को अपना मनसब संभाले एक हफ्ता गुजर गया है और इस पहले हफ्ते के दौरान उन्होंने तवानाई, खारजा पॉलिसी और इमिग्रेशन समेत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतअद्दिद पॉलिसियों को तब्दील किया है और कोविड-19, मईशत, इमिग्रेशन और मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक कई अहम फैसले किए हैं। सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी को इख्तियार संभालते वक्त तकसीम के शिकार अमरीकी अवाम में इत्तेहाद बहाल करने के अहद का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इत्तेहाद बरकरार रखते हुए हम अजीम और अहम काम सर अंजाम दे सकते हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। सदर जो बाइडन ने बुध के रोज़ आबो हवा की तब्दीली से निमटने से मुताल्लिक मुतअद्दिद इक़दामात पर दस्तखत किए। बाइडन के दस्तखतों से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि ये इक़दामात अमरीका को सन 2035 तक कार्बन की आलूदगी से पाक एक पावर सेक्टर हासिल करने में मदद देगा और अमरीका को सन 2050 तक नेट ज़ीरो इकॉनमी के एक मुस्तकिल रास्ते पर गामज़न कर देगा। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बुध के रोज़ एक नेशनल टेररिज्म बुलेटिन जारी किया है, जिसमें सदर जो बाइडन के इंतखाबात के बाद हुकूमत मुखालिफ जज्बात के ज़ेर असर लोगों की जानिब से लाहिक मुमकिना तशद्दुद से खबरदार किया गया है, जो ये निशानदही करता है कि कैपिटल हिल पर 6 जनवरी का हमला इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई और मजीद हमलों की राह हमवार कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने बुध के रोज़ मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका की पॉलिसी में एक नई जिहत का इशारा दिया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ हथियारों के एक वसी मुआहदे पर नज़रसानी और ईरान के साथ आलमी एटमी मुआहदे में वापसी में आहिस्ता रवी का इजहार शामिल है। वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से अपने पहले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में यमन में सिविलियंस की तबाहाली पर तवज्जो देना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीका ईरान के एटमी मुआहदे में वापस आ सकता है अगर ईरान अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर पूरी करे। आज दुनिया भर में होलोकॉस्ट की याद में आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन 6 मिलियन यहूदियों और बहुत से दूसरे लोगों को याद किया जा रहा है जिन्हें नाजियों और उनके शरीककारों ने कत्ल कर दिया था। होलोकॉस्ट तारीख का कोई हादसा नहीं था, ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सी हुकूमतों ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए नफरत पर मबनी कवानीन, पॉलिसियों और लोगों के पूरे गिरोहों की तजलील और उन्हें इंसानी दर्जे से गिराने के तरीक़ा हाय कार के इख्तियार किए और उन पर अमल दरामद किया और बहुत से अफराद इस पर खामोश रहे। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यासीन ज़िया का कहना है कि ईरान के कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली शाम खानी की तरफ से तालिबान के अमरीकी फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म से मुतालिक बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका अंदाज़ा दुरुस्त नहीं है। अफगान आर्मी चीफ ने एक ट्वीट में कहा है कि ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी को अफगानिस्तान में जारी लड़ाई का सही अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान अमरीकी फ़ौज के बजाय अफगान अवाम के साथ जंग कर रहे हैं और हम अफगान अवाम के दुश्मन हर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अली शाम खानी ने बुध के रोज़ मुल्ला ब्रादर की सरबराही में तालिबान के वफ्द से मुलाकात के बाद एक ट्वीट में कहा था कि मुलाकात के दौरान उन्हें यह तासुर मिला है कि तालिबान अमरीकी फ़ौज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। दरियासना अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज़ इस बात की तस्दीक की कि अफ़गानिस्तान के लिए आला तरीन अमरीकी मुसालहतकार ज़ल्म खलीलज़ाद अपना मिशन जारी रखेंगे। उधर अफगानिस्तान के सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि सदर अशरफ गनी ने बुध की रात जर्मन चांसलर एंगला मर्केल से फ़ोन पर बात की और अफगानिस्तान अमन अमान के हवाले से गुफ्तगू की। बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को बढ़ाने पर भी बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम
احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک دوسرے بینچ نے اس کیس کے ملزمان کی رہائی روکنے کے لیے سندھ حکومت کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ملزمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ احمد عمر سعید شیخ کو 18 سال کے بعد انصاف ملا ہے۔ مقتول ڈینیل پرل کے لواحقین نے اپنے پیغام میں اس فیصلے پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ انصاف کے عمل کو توڑنے مروڑنے کے برابر ہے۔ ان قاتلوں کی رہائی سے پاکستانی عوام اور صحافیوں کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ ہم امریکی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس ناانصافی کو درست کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ پاکستان کی حکومت پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے انتخابی طریقہ کار کو بدلنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے لیے وفاقی کابینہ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کی آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ حکمراں جماعت کی سیاسی کشیدگی میں شدت پائی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سادہ اکثریت رکھنے والی حکومت کے لیے حزب اختلاف کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم منظور کروانا ممکن نہیں ہے۔ آئین میں کسی بھی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ حکومت نے سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے۔ پاکستان کی وزارت دفاع نے ملک کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی پر مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطوں کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد درانی کی طرف سے اپنا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کے لیے دائر پیٹیشن پر وزارت دفاع نے اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے۔ وزارت دفاع نے اسد درانی کا نام ECL سے نکالنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو وزارت داخلہ کے دستیاب اس تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ اسد درانی کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ECL میں شامل کیا گیا تھا۔ تحریری جواب کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی 32 برس تک پاکستان آرمی میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور اس دوران وہ کئی اہم اور حساس عہدوں پر تعینات رہے ہیں، لیکن اسد درانی سن 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطے میں رہے۔ وزارت دفاع کے مطابق اسد درانی کے خلاف انکوائری حتمی مرحلے میں ہے اور اس مرحلے پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں یومیہ کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، تاہم بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹے کی رپورٹ کے مطابق 74 افراد اس مہلک وائرس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل آئندہ ہفتے سے شروع کر دیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کیا ہے، جس کے لیے پاکستان میں ان دنوں کورونا وائرس کی ویکسین کی چین سے دستیابی اور طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں عملے کی تربیت اور ویکسین کو ایک خاص درجہ حرارت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے عالمی بحران کے باوجود دنیا بھر میں لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ آب و ہوا میں رونما ہونے والی تبدیلی ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات دنیا میں اب تک کیے گئے سب سے بڑے عالمی سروے کے بدھ کو شائع ہونے والے نتائج میں درج ہے۔ سروے کے نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن آب و ہوا میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے اقدامات میں سائنس اور سائنسی تحقیق پر اعتماد بحال کرنے کی کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ امریکہ میں بدھ کے روز صدر بائیڈن نے کئی اقدامات کا اعلان کیا جن سے آب و ہوا کی تبدیلی کو قومی سلامتی کے ایک مسئلے کے طور پر لیا جائے گا۔
انہوں نے پہلے ہی سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سلسلے میں دو اہم اقدامات کو ختم کرتے ہوئے امریکہ کو پیرس کلائمیٹ معاہدے میں دوبارہ سے شامل کر لیا ہے اور کینیڈا سے کی سٹون نامی پائپ لائن کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ کورونا وائرس سے کامیابی سے نمٹنے والے 100 ملکوں کی فہرست میں نیوزی لینڈ، ویتنام اور تائیوان سب سے آگے ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ آخری نمبروں پر ہیں۔ کورونا وائرس سے لڑتے ہوئے جن ملکوں کی کارکردگی بہتر رہی ہے ان میں نیوزی لینڈ سر فہرست ہے، جبکہ دوسرا نام ویتنام کا ہے، لیکن جمعرات کو ہی ویتنام میں 55 روز بعد مقامی سطح پر کورونا کا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ابتدائی 10 بہترین ملکوں میں تھائی لینڈ، قبرص، روانڈا، آئس لینڈ، آسٹریلیا، لیتھویا اور سری لنکا شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں رپورٹ ہونے والے کیسز اور اموات کی شرح کم ہے۔ امریکہ اس فہرست میں 94 نمبر پر ہے، جہاں اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت 1 کروڑ سے زائد کیسز کے ساتھ 86ویں نمبر اور برطانیہ 66ویں نمبر پر ہے۔ کسی بھی یورپین ملک کے مقابلے میں برطانیہ ہلاکتوں کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ آسٹریلوی تھنک ٹینک کے انڈیکس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیائی ممالک کورونا وائرس سے نمٹنے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ یورپ اور امریکہ میں یہ وائرس تیزی سے پھیلا ہے۔ اقوام متحدہ کے سینئر افسران نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ موزمبیق میں آنے والے سمندری طوفان ایلیس سے ملکی بندرگاہ بیرا میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان سے 76 ہسپتال اور 400 سے زائد کلاس روم تباہ ہو گئے ہیں۔ افریقی ملک میں اقوام متحدہ کی ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر مرٹا کولاٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے طوفان کے بعد بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال دیکھی ہے جو ابھی بھی موجود ہے، اور بہت سے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 برس قبل آنے والے سمندری طوفان اڈائی سے بھی اس علاقے میں تباہی آئی تھی اور اس سے بہت سا علاقہ سیلاب زدہ ہو گیا تھا۔ ان کے بقول دسمبر میں ایک اور سمندری طوفان چالا نے بھی تباہی مچائی تھی، اور اب ایلیس سے علاقے میں تباہی کی صورتحال سے سامنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔